نگاہ ششدر ہے عقل حیران، یہ کون محفل سجا رہے ہیں کہ نگاہ ششدر ہے عقل حیران، یہ کون محفل سجا رہے ہیں، یہ کون محفل سجا رہے ہیں، یہ پیڑ پودے، یہ گل، یہ بوٹے، یہ پیڑ پودے، یہ گل، یہ بوٹے، ستارے بھی مسکرا رہے ہیں، نگاہ ششدر ہے عقل حیران، یہ کون محفل جگا رہے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ محترم حاضرین کرام، آج آپ سب اپنے نئے امیر شریعت کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی جذبات کی گرمی، محبت کی تپش نے دسمبر کے موسم کو بھی گرم کر دیا ہے۔ اللہ آپ کے اس جذبہ عقیدت کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی سانس جب تک چل رہی ہے اپنے دینی امیر سے ایسی ہی عقیدت پر قائم رکھے۔ حاضرین کرام، اس مسجد میں اس طرح کی مجلس کو دیکھ کر فروری کی وہ تاریخ یاد آتی ہے جب اللہ کا ایک ولی، امیر شریعت صاحب مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جلوہ افروز تھے، اور یہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری۔ آپ سب نے ان کا دیدار کیا تھا، آپ سب نے ان کو محبت کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ یہ چمکتا ہوا سورج 3 اپریل کو غروب ہو جائے۔ انہوں نے اس مجلس سے جانے کے بعد ہمیں ہدایت کی تھی، کیونکہ یہ شعبہ جو تنظیم کا ہے، تبلیغ کا ہے، وہ میری ہی نگرانی میں ہے، اور وہ اجلاس بھی اسی پس منظر میں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت نے ہدایت فرمائی کہ ہم بہت کچھ ضلع سوپور کے مسلمانوں کے پاس سے لے کر آئے، اب ہمیں انہیں کیا دینا ہے اس کا نقشہ تیار کرنا ہے، اور اس انداز میں کاموں کو مضبوط کرنا ہے کہ ایک آواز اگر پٹنے سے جائے تو سپول ضلع کے دیہات تک منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچ جائے، اور وہ مجھے کسی کونے سے آواز دے تو ان کی آواز بھی اسی تیزی کے ساتھ میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ لیکن مشہور ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ بندے امیدیں بہت ساری قائم کرتا ہے، اور ظاہر اللہ نے اس کا حق دیا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے امیدیں قائم کرے، لیکن موت ہر ایک کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن کسی کو وقت معلوم نہیں ہے کہ کب اس کی گھنٹی بجے گی۔
اور کب چلتا پھرتا انسان اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے 3 اپریل کو اس آفتاب کو کھو دیا۔ وہ ہمارے درمیان سے چلے، لیکن میں یہ ساتھ کہتا ہوں کہ یہ حادثہ اللہ کے رسول کے حادثے سے بڑا نہیں۔ اللہ کا پیغمبر بھی اس دنیا سے پردہ کیا، اس دنیا سے گئے، کیا حال تھا صاحب۔ حضرت عمر تو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات، یقین کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی خبر سناتا تھا تو تلوار کھینچ لیتے کہ تم ایسی خبر مجھے نہ سناؤ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اس سائے میں سب سے بڑی تربیت پائی تھی، جنہوں نے گھر کے سائے میں بھی اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، غار ثور کی تنہائی میں بھی رسول کو دیکھا تھا، جنہوں نے مکے میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وقت گوایا تھا، اور جنہوں نے مدینے میں بھی اللہ کے رسول کی قدموں میں زندگی گزاری، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سچ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس طرح عام انسان کو موت آتی، پیغمبر بھی دنیا سے جاتے ہیں، ان کی بھی وفات ہوئی۔ اور پھر آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر تقریر کیا، اور وہ صحابہ جو بدحال تھے، جن کے اوپر کیفیتیں ڈالی ان کو دھاڑس بنا اور کہا کہ سنو، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے یقین مانو وہ اللہ حی ہے، وہ لا یموت ہے، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے، وہ انسان تھے جیسے ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا سے گئے، اللہ کے یہ رسول بھی ہم سب کے ہاتھ سے مرتد ہوئے، لیکن اللہ زندہ ہے، اور اس اللہ کی مہربانیوں کے سائے تلے جو بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا، اس کا ایمان اس موقع پر بھی انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس تقریر میں لکھتے تڑپتے روتے لوگوں کی دھاڑس بنائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے مشورے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمال کا غلبہ رکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال کا غلبہ تھا۔ جمال تو سب میں تھا، لیکن کسی میں جلال غالب، کسی میں جمال غالب۔ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے سے جمال غالب دکھائی دیتا، اور حضرت عمر کے یہاں جلال غالب دکھائی دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر اٹھایا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو لوگ سوچے کہ یہ تو ذرا کمزور آدمی ہے، اور اس اعتبار سے معاملات میں بھی اور اس اعتبار سے لگے گا کہ وہ سختی جو عمر کے یہاں ہے وہ یقیناً ابوبکر کے یہاں نہیں دکھے گی۔ لیکن تاریخ کے ورق کو پلٹیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور ان کے دیے ہوئے منصب خلافت پر بیٹھنے والا وہ اللہ کا بندہ، جب ان کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ حضور پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے تو لوگ زکوٰۃ میں بکری دیتے تھے تو اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، لیکن اب آپ کا جب سے زمانہ آیا ہے اور ہم لوگ جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو وہاں لوگوں نے بکری تو دی ہے لیکن رسی دینا بند کر دیا۔ غلبہ تو جمال کا تھا، لیکن دین کے معاملے میں حضرت عمر پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور لوہے سے زیادہ سخت تھے۔ انہوں نے اس آواز کو سنا تو اعلان کیا کہ تم گواہ رہو، میں ایسے لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ وہ بکریوں کے ساتھ رسی بھی دینا شروع نہ کر دے۔
یہ فیصلہ جمال والا تھا اور فیصلے میں سراپا جلال تھا۔ حضرت ابو عمر جو جلال والے تھے، ان کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی ڈول گئے، کہا کہ اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا فیصلہ۔ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، کہا کہ خلیفۃ المومنین یہ تو معمولی رسی کی بات ہے، آپ نے اتنی سی بات کے لیے لڑنے اور جہاد کا فیصلہ ان سے کیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب وہ تاریخی ہے جو ہمیں اپنے دلوں میں نوٹ کرنا چاہیے۔ کہا کہ عمر، معاملہ رسی اور بکری کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے دین میں کٹوتی کا۔ جن لوگوں نے آج بکری کے ساتھ رسی دینا بند کیا، اگر اس سوراخ کو بند نہیں کیا گیا تو کل یہ لوگ بکری کی زکات میں دینا بند کریں گے، کل یہ لوگ نماز کے منکر بنیں گے، پرسوں حج کے منکر بنیں گے۔ اور ایک جملہ ابو بکر صدیق نے کہا جو ہر مسلمان کے سرہانے میں آویزہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر آپ صاف سن لیجئے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ابو بکر کے زندہ رہتے ہوئے کوئی محمد الرسول اللہ کے دین میں کٹوتی کی ہمت کرے گا اور ابو بکر اس کو زندہ دیکھے گا؟ یہ کبھی ممکن نہیں۔ یا تو ابو بکر کی جان ہوگی یا اللہ کے رسول کی شریعت ہوگی، آپ کی سنت ہوگی، آپ کا لایا ہوا پیغام ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک جمال کے قلبے والے انسان کا اللہ کے رسول کی شریعت کے بارے میں اتنا مضبوط فیصلہ، یہ آج دعوت ہے ہمارے لیے، آج سب سے بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، آج سب سے بڑی شریعت کی حفاظت کا عنوان ہے کہ آج اگر ہر مسلمان یہ تہیہ کرے کہ کیا میں زندہ رہوں گا اور میرے گھر میں گناہ کا کھیل ہوگا، کیا میں زندہ رہوں گا میرا سماج گناہ میں بنے گا، کیا میں زندہ رہوں گا اور میرے سامنے رسول کی سنت کو قدموں سے روکا جائے گا، کیا میں زندہ رہوں گا اور میں گناہوں کو اپنے سامنے پنپتا دیکھوں گا؟ ممکن نہیں۔ اگر سچی محبت جناب رسول اللہ سے تو زبان سے یہ نکلنا چاہیے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے سامنے یہ سب گناہ ہوگا اور میں زندہ رکھ کے دیکھوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، یا تو میں ہوں گا یا نہیں تو پھر اللہ کی شریعت۔ ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ذرا دور لے جانا چاہتا، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ایک اندھیرا سا چھایا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے اس کو سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ تاریخ کو پڑھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو ادھورا چھوڑا تھا، آپ نے باقاعدہ اس کو پورا کیا، حتیٰ کہ آپ نے اس وقت جب مدینے میں حفاظت کے لائق سے فوجوں کی ضرورت تھی، اسامہ کا وہ لشکر جو اللہ کے رسول نے اپنے سامنے بھیجنا طے کیا تھا، کہا کہ ہم کو چیل کتے مدینے میں نوچ کر کھا لیں، لیکن جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسامہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مہم پر جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہاں پہنچانا چاہتا ہوں کہ 3 اپریل کو جب وہ سورج ڈوب گیا، جس کے چہرے کے دیدار کے لیے ہم تڑپا کرتے تھے، جن کی ایک آواز ملک کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے، جن کی ہمت، جن کی جرأت اور جن کی شجاعت اور دین کے معاملے میں جس کی پابندی کا دور پورا ملک تسلیم کرتا تھا، جانے کے بعد ہم سب نے یہ سمجھا کہ اب خانقاہ کا نظام، جامعہ رحمانی کا نظام، عمارت شریعہ کا نظام، پرسنل اللہ بورڈ کا نظام، تسیع و تنظیموں کا نظام اور ملت کی رہنمائی کا نظام کیا اب سونا پڑ جائے؟ کیا اب اس زمین پر وہ انقلابی صورتیں پیدا نہیں ہوں گی جو پھر اس کو ایک نئی طاقت اور نئی روشنی عطا کر سکے؟ اس سوچ میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، چہروں کے سامنے مایوسی تھی، اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں خدا کے قلم سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس اللہ نے
اخلاص کی بنیاد پر جن تنظیموں کو کھڑا کیا. ابھی آپ نے سنا کہ امارت شریعہ کو حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹا گھر میں بیمار ہے، ان کی سانس ٹوٹنے والی ہے، خبر گئی کہ آ کر کے چہرہ دیکھیے. فرمایا کہ سنو، یہاں سنتی تحریک کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں. میں چلا جاؤں. گیا اور بنحصہ اپنے بیٹے کی جان کو بچانے کے لیے. اگر میرا بیٹا مرا تو ایک انسان کا نقصان ہوگا، اور اگر یہ امت ارتداد کے راستے پہ چلی گئی تو اس ملت کو سینکڑوں ایمان والوں کا نقصان ہوگا. اور آئے تو جیسا کہ بتایا کہ جنازہ بیٹے کا لوگ دفن کر کے واپس لوٹ گئے. جو تنظیم اتنے اخلاص اور اتنی قربانیوں کے بعد قائم ہوئی، کیا اللہ اس کو بے سہارا چھوڑے گا؟ وہ خانقاہ رحمانی کی چٹائی جس کو قطب عالم منگیری سے لے کر ہمارے تمام بزرگوں نے پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس طریقے سے اس کے چراغ کو روشن رکھا کہ لاکھوں لوگ پاکستان کے آخری سرحد سے لے کر بنگلہ دیش کے آخری سرحد تک اس خانقاہ کی چٹائی کے سائے میں اپنے ایمان کو روشن کیا، اپنے دل کی دنیا کو بدلا. کیا اللہ اس کو سونا چھوڑ دے گا؟ لوگوں نہیں، اللہ کا بڑا کرم تھا، آپ کی دعاؤں کی برکت رہی. آپ کو اللہ سے جو لو لگایا، آپ نے خدا سے جو باتیں مانگی، اس کی برکت کا اثر یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 اکتوبر کو اسی خان وادہ رحمانی جس کی تاریخ 125 سال میں انقلاب کی تاریخ رہی ہے، ملت کو بلند کرنے کی تاریخ رہی ہے، جس نے اس زمین پر ملت کو حوصلہ دیا ہے، جنہوں نے باطل کے سامنے آنکھوں میں آگ ڈال کر بات کرنے کی تاریخ لکھی ہے. اللہ نے اسی خان وادے سے انہی کے صاحبزادے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو امارت شریعہ کا بھی منتخب امیر کیا، اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین بھی وہ طے کیے گئے. حضرت نے اپنی حیات میں انہیں خانقاہ رحمانی کی سجادگی عطا کر دی تھی. عمارت کا معاملہ تھا، لوگ ہچکولے کھا رہے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 9 اکتوبر کو یہ تاج بھی اسی خانوادے کے اس فرزند کے سر پر رکھا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے قبول فرمایا. کیا ماننا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ وہ تشریف لانے والے، آپ دیکھیں گے ان کو تو میں اصل میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچے کہ جس طرح بڑے حضرت پر جلال کا غلبہ تھا، آپ کے اس حضرت پر جمال کا غلبہ ہے، اور وہی صدیقی صفات جو جمال کے سائے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آپ کے حضرت کو بھی اللہ نے وہی نور عطا فرمایا، جمال ہی جمال، اور وہ ایسا سلیق کمندی اور اپنے آپ کو ملت کے لیے وقف کرنے کا ایسا جذبہ اور اس ملت کے لیے اپنے کو قربان کرنے کا حوصلہ آج اس جمال والے چہرے کے دل اور دماغ پہ حاوی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس دن سے وہ امیر شریعت بنے ہیں، انہوں نے کہا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کے جوڑے ہوئے کاموں کا سب سے پہلے ورق پڑھا اور کہا کہ جو کام فیصلہ ہو چکا چاہے ہمیں چیل اور کتے نوچے، میں اس کام کو ادھورا چھوڑ نہیں سکتا. اللہ کے اس بندے نے بھی فیصلہ کیا کہ ابا محترم نے اور اس سے پہلے ہمارے شریعہ کے عمراء شریعت نے جن جن منصوبوں کو سامنے رکھا، جن کاموں کو پھیلانے کا ارادہ کیا اور جو جو منصوبے آگے بڑھانے کی کوشش کی، ورق کو الٹیے. میں ذمہ داری کے ساتھ
سب سے پہلے ان کاموں کو منزل تک پہنچانے کی صحیح کروں گا۔ اور جس دن سے آئے ہیں میں آپ کو خدا خانے میں کہتا ہوں کہ ایک دن بھی عمارت کی فکر سے غافل نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا وقت عمارت شریعہ خانقاہ رحمانی جامعہ رحمانی کے لیے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو پردادا تھے حضرت قطب عالم انگیری، وہ جب آئے تھے یہاں تو دولت کی گٹھڑی لے کر نہیں بلکہ 2.5 لم چنا لے کے آئے، اور پیر نے کہا تھا کہ یہی تمہاری دنیا ہو، اور نور عرفان کا باغ کھا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ نسلوں میں جاری رہے گا۔ 4 نسلیں گزر گئی ہیں قطب عالم سے لے کر یہاں تک۔ آپ پورے ہندوستان میں ڈھونڈیے، کہیں ان کا مکان نہیں ملے گا، کہیں ان کا آشیانہ اور بنگلہ نہیں ملے گا، کہیں زمین کی پناہ نہیں ملے گی۔ وہی خانقاہ رحمانی جو بڑے بنا کر گئے، آج بھی بچوں کا آشیانہ وہی، اور اس کے سائے میں رہ کر کے اگر چھوٹا بیٹا محترم جناب انجینئر حامد ولی صاحب شوق بجٹ سے رحمانی 30 کا نظام چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ جب 2-3 سال پہلے رحمانی کو چلانے میں دقت آئی تو پٹنہ میں جو ان کی ذاتی زمین تھی اس کو بیچ دیا، اور وہ پیسہ بھی رحمانی 30 کے کام میں لگا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا وہ ایسے نہیں کرتا ہے۔ ان کی قربانیاں اللہ کو متوجہ کرتی ہے کہ اللہ اس منصب کے لیے ان کو قبول کرتا ہے۔ وہ حضرت آج امیر شریعت کے منصب پر آئے ہیں، آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ میرا استقبال نعروں سے نہیں، لوگ میرا استقبال چہروں سے نہیں، بلکہ عمارت شریعہ کے پیغام کو قبول کر کے کریں۔ اور میرے ابا محترم دوسرے امراء شریعت جن کاموں کو ادھورا چھوڑ کے گئے، اور آج کے حالات میں جن کاموں کی ضرورت ہے میں جو کام ان کے حوالے کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سچی محبت رکھتے، عمارت سے عقیدت رکھتے، تو جیسے میں 24 گھنٹے پھر رہا ہوں، مجھ سے محبت رکھنے والا بھی اپنے کو کام کے لیے تیار کر دے۔ اور جہاں جہاں گئے ہیں، آج کتنے دنوں سے ہم لوگ ساتھ ہیں، وہاں پیغام دیا ہے، کام دیا ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ ملت نعروں سے کھڑی نہیں ہو سکتی، کردار اور عمل کی بنیاد پر زندہ ہو سکتی ہے۔ تو کیا آج کا یہ مجمع حضرت امیر شریعت کے پیغام کو اور اس جمال والے امیر شریعت کا کہ جو آواز ہے، کیا اس کی آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچے گی تو کیا انشاءاللہ جو درد ہوئے میں ہے، جو تڑپ ان کے سینے میں ہے، جو سوچ ان کے سینے میں ہے، جو فکر ان کے دل میں ہے، کیا انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھانے کے لیے کیا فکر ہے؟ اس وقت گاڑی چل رہی ہے لیکن دماغ کا کمپیوٹر کام کر رہا ہے، کوئی معمولی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کی ازہر یونیورسٹی مصر میں ہے۔ اللہ کے بندے نے وہاں اسلامی علوم میں اپنا دماغ بنایا، اور امریکہ جیسی سرزمین پر جس کی ترقی میں دنیا لوہا مانتی ہے، وہاں اس نے جو 10 یونیورسٹیوں میں جس یونیورسٹی کا بڑا نام ہے اس میں کتنا اس کے انتظام کو سنبھال کر دکھایا ہے، اور اس کو 59ویں رینک سے نکال کر کے 10ویں پوزیشن پر لا کر اپنے دماغ کو دکھایا ہے۔ آج بھی آپ کا ایک اسکول وہاں چل رہا ہے جس میں 350 مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اس لیے قائم کیا تاکہ عیسائیوں کی اس دنیا میں مسلمانوں کا بچہ عیسائیوں کے اسکول میں جائے، کتاب تو اس کی پڑھے اور انگریزی تعلیم حاصل کرے، لیکن انگریز بننے سے محفوظ رہ جائے۔ آج یہ فکر اس طرح ان کو بھلا رہی ہے۔ میں بھی آپ سارے حاضرین سے درخواست کرتا، وقت کم ہے کہ آج حضرت امیر شریعت 2 باتوں کو لے کر خاص طور پر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ ان دونوں پیغام کو قبول کریں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اسی محبت کے ساتھ ان کاموں کو اپنی آبادی میں آپ نافذ کریں گے۔ پہلا کام جس نے ان کو تڑپایا کہ 2020 میں سرکار نے جو تعلیمی پالیسی بنائی ہے
اب وہ لاگو ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ 2020 کی تعلیمی پالیسی میں سرکار نے یہ کہا کہ 3 سال سے لے کر 5 سال تک کا ہر بچہ کو اسکول جانا ہے، اور جو باپ نہیں بھیجے گا سرکار کے یہاں وہ اپرادھی ہوگا۔ لیکن بچہ جائے گا تو اسکول میں بچہ کیا پڑھے گا؟ سرکار نے اپنے پالیسی میں لکھا کہ اس کو 5 سال تک پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی، بلکہ جو اسکول کا ماسٹر بتائے گا، جو اسکول کی دیوار پر لکھا ہوگا، جو اس کو گیان پراپت کیا جائے گا، وہی اس کی تعلیم ہوگی۔ آپ بتاؤ کہ آج کے اسکول میں وہ کوڑا کاغذ جائے گا، آج اس کی دیوار پہ کیا پڑھے گا، اس کو ماسٹروں سے کیا سندیشہ ملے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا سفر سوریہ بسکار سے ہو سکتا ہے۔ اب تو اسمبلی میں بھی وندے ماترم سینہ ٹھوک کے گایا ہے اور لوگوں نے اس کو پڑھا اور گایا۔ لوگوں حالات مشکل ہے، آپ کے امیر میں جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ دیا، جس نے ہمیشہ شریعت کی حفاظت کا انتظام کیا، کہا کہ اب میں بیڑا اٹھاتا ہوں اور میرا بچہ تو اسکول میں جائے گا لیکن اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ ایک راستہ، مسلمانوں سے کہو کہ ہر بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے 1 گھنٹہ اس کو ایمان اور قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اس کے لیے آپ کے امیر نے فیصلہ کیا کہ ہر محلے میں مکتب کھولو 2 گھنٹے کا، ہر برآمدے میں کھولو، مسجد میں کھولو، جہاں تم رہتے ہو وہاں ایک چھت بنا کے درخت کے نیچے کھولو۔ اگر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند شروع کر سکتے ہیں، ہم بھی آم کے درخت کے نیچے مکتب کا نظام جاری کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک طرف ہے 100 مکتب عمارت پہلے چلاتی تھی، ابھی انہوں نے طے کیا کہ 100 مکتب 3 مہینے میں اور کھلے گا۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی الحمدللہ 15 یعنی 1.5 مہینہ نہیں ہوا کہ ان کے حکم سے تقریباً 50 جگہ پر نیا مکتب قائم ہو کر اللہ کے بندوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور ان کا ارادہ ہے کہ 1 سال میں 1000 اور چند سالوں میں کم سے کم 10,000 مکتب کا نظام مسلم آبادیوں میں قائم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ آپ کے حوصلے کو بلند کرے۔ آج کی تاریخ میں اپنے نسل کے ایمان کو بچانے کے لیے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کیا یہ مکتب کھلے گا تو پیسہ ملے گا؟ کیا ہمارے استاد اور معلم کو تنخواہ عمارت دے گی؟ یہ جھول دماغ سے صاف کیجیے۔ جو باپ بیٹے کو پیدا کر کے، بیٹی کو پیدا کر کے اس کو کھلانے کی صلاحیت رکھتا، کپڑا دینے کی صلاحیت رکھتا، اس کو دوا کی صلاحیت رکھتا، کیا وہ بے ضمیر باپ اس کو ایمان کے بچانے کی فکر نہیں کر سکتا؟ آج ذمہ داری ہے کہ اس فکر کو زندہ کریں۔ اس لیے ایک پیغام تو آپ کے پاس یہ آئے گا، آپ کو لبیک کہنا، جتنی جگہ حضرت گئے وہاں مکتب ولی کھلا، اور مکتب ولی کے عنوان سے مکتب حضرت نے قائم کیا، تب جلسے کے پروگرام میں گئے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ سپول میں کیا نظام ہے، لیکن ایک دوسرا کام ان کا دارالقضا کا ہے، جس فکر کو لے کر بھی وہ سپول کی سرزمین پر آ رہے ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت جو فرمائیں گے آپ بھی طے کریں کہ آپ کے محلے میں اگر مکتب نہیں ہے، مسجد میں مکتب نہیں ہے، خدا کے واسطے آج طے کیجئے کہ اس سے بڑی عبادت آپ کے لیے کوئی نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں۔ ارادہ کیجئے انشاءاللہ جس سے جتنا ہو سکے گا تعلیم کے نظام کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کریں گے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ حضرت کو یہ خبر ملی کہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، آج ان کا ایمان لٹنے کے اندیشے میں ہے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہی کیوں نہ ہو۔ جو آج عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ آج ان لوگوں کے بچے اسکول میں ہونے کے باوجود آج ان بچوں کی صورتحال ہے کہ 20-20 سال کا بیٹا ہو گیا، ان کو جمعہ کی نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جو بچے جاتے ہیں آج ان کے ایمان کو ایسا حملہ کیا جاتا کہ ان بچوں کا ایمان محفوظ نہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، ایک بچہ جب عیسائی اسکول میں گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو دکھا کر کہا گیا کہ یہی تمہارا گاڈ، یہی تمہارا خدا، یہی تمہارا فادر ہے۔
اور بچے نے آ کے دادا سے کہا کہ آج ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ بولو ایمان کہاں گیا؟ آپ کے امیر کی فکر ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر آبادی میں تو نہیں لیکن ہر ضلع میں ایک ایسا اسکول کھول کر مسلمانوں کو نمونہ دیں گے جہاں وہ بچہ CBSE کے حساب سے انگریزی تعلیم بھی پائے گا اور اس کے لیے ایمان اور قرآن کا انتظام بھی ہوگا۔ الحمدللہ 5 اسکول ہمارا شریعہ کا چل رہا ہے اور ابھی حضرت کے حکم سے 2 اسکول کا کام جاری ہے، جس میں اللہ نے چاہا تو 2022 کے سیشن سے داخلہ ہوگا۔ ایک اسکول ابھی کٹیہار میں تیاری کے مرحلے میں، ایک پورنیہ میں تیاری کے مرحلے میں۔ اگر سپول کے مسلمان آج امیر شریعت کو راضی کر لیں، زمین اور مکان دیں، تو اللہ نے چاہا تو امیر کا فیصلہ انشاءاللہ یہاں بھی لاگو ہوگا۔ اور یہاں بھی ایک ایسا اسکول جس میں آپ کا بچہ اگر ایک طرف انگریزی تعلیم پائے گا تو دوسری طرف وہ بچہ قرآن اور ایمان کو بھی جاننے والا ہوگا۔ اسکول کیوں قائم کر رہے؟ نمبر 1 ایمان کی حفاظت کے لیے، نمبر 2 اس بچے کو کوالٹی کا تعلیم دینے کے لیے۔ آج جو بچے جا رہے ہیں وہ بھرتی کی ڈگری لے گے، ان کی سوچ یہ ہے کہ تعلیم انٹر اور میٹرک نہیں، تعلیم یہ ہے کہ بچہ اونچی اونچائی پہ جائے، IIT کمپلیٹ کرے، میڈیکل کمپلیٹ کرے اور آپ کے بچوں میں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ آج کی دنیا کے آنکھ پہ آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ طے کیا ہے کہ نرسری سے لے کر 6 کلاس تک بچوں کو وہ پڑھایا جائے گا اور اس لائق بنایا جائے گا کہ وہ رحمانی 30 کے لیے مٹیریل بن سکے، علی گڑھ کے لیے مٹیریل بن سکے، نوودے کے لیے مٹیریل بن سکے، دوسرے مقابلہ جاتی امتحان کے قابل بن سکے۔ بتائیے ایسے اسکول کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج سپول میں ایک آدمی کو 4 منزلہ مکان اور پورا سپول ضلع مل کر کیا ایک اسکول کھڑا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایمانی جذبہ ہو تو سب سے بڑا کام اس کو کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے امیر مالا پہننے کے لیے نہیں، نعرہ سننے کے لیے نہیں، یہ 2 ذمہ داری آپ کو دینے آ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس جوان والے آدمی جو ڈٹ گئے ہیں کہ چاہے میری جان رہے یا جائے، جو نقشہ میرے ابا نے تیار کیا، جو نقشہ عمرہ شریعت نے تیار کیا، جب تک میں رنگ نہیں بھروں گا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، دعا کیجئے کہ ان کا سایہ دراز دے، دعا کیجئے کہ اللہ آسانی کے ساتھ ان کے تمام خوابوں کو پورا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔